بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی طاہر آپ سے مخاطب اپنے یوٹیوب چینل علی طاہر ریسرچ سے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے ایران کو بری طرح پھنسا لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ایران اور اسرائیل کی اسٹریٹجیز پر، حکمت عملی پر کہ ان میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو قاسم سلیمانی کو قتل کیا گیا۔ اسرائیل نے قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ صرف دھمکیاں دیتا رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا، اسرائیل نے کیا کیا کہ جو ان کے صدر ہے، ایران کے جو صدر ہیں، اس کو ہیلی کاپٹر میں کریش کر دیا اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ دھمکیاں دیتا رہا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر کیا کیا کہ حزب اللہ کی تمام قیادت کو ختم کر دیا، حزب اللہ سمیت ان کی تمام قیادت کو ختم کر دیا۔ ایران جو ہے وہ صرف تھریٹس دیتا رہا۔ پھر آگے کیا ہوا کہ اسماعیل ہانیہ جو کہ ایک منجھے ہوئے انسان تھے ایران کے، اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر اپنے جاسوسوں کے تھرو ایران ہی میں قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ دھمکیاں دیتا رہا۔ جب اسرائیل نے یہ دیکھا کہ ایران جو ہے وہ تو صرف دھمکیوں تک محدود ہے اور دھمکیاں دیتا ہے اور کسی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اسرائیل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس نے لبنان، شام اور عراق میں جتنی بھی ایرانی قیادت تھی اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ یوں جو ہے اسرائیل جو ہے اس نے ایران پر آلموسٹ تقریباً قبضہ کر لیا اور آلموسٹ جو ہے اس نے ایران کو گھیر لیا اور ایران کو بھی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے۔ دیکھیں، جہاں جنگ لازم ہو جاتی ہے نا، وہاں پر جو ہے نا جارحانہ جنگ جو ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے ان تمام چیزوں کی اسٹریٹجیز کے پیچھے ہاتھ کیا تھا۔ ہاتھ یہ تھا کہ اسرائیل نے اپنے بہت سارے جاسوس جو ہیں وہ ایران میں چھوڑے ہوئے ہیں اور ایران کے اپنے ہی لوگ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اہم عہدوں پر تعینات ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو ہوا کیا ہے کہ انہوں نے ایران کو اندر سے تہس نہس کر دیا اور خراب کر دیا۔ اب یہ آرٹیکل آپ کے سامنے میں رکھ کیوں رہا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ نے جنگ کرنی نہیں ہے تو آپ بھڑکے بھی مت ماریں۔ جب آپ بھڑکے مارتے ہیں نا تو اس کے بعد یہ رزلٹ اس طرح کا نکلتا ہے جس طرح ابھی آپ کے سامنے رزلٹ ہے، یعنی پھر یا آپ جنگ نہ کریں یا پھر بھڑکے نہ ماریں۔ دیکھیں، آگے بڑھ کر انہوں کے پاس چانس تھا جب وہ جو ہے نا غزہ میں جب اسرائیل جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا، تو اسرائیل کے پاس دفاعی اتنی مضبوط طاقت نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی جو ہے نا بیک وقت لڑتا اور ادھر غزہ میں بھی جو ہے مجاہدین کو گھیرتا۔ غزہ کے جو مجاہدین ہیں آلموسٹ انہوں نے ایران کو گھیرے ہوئے تھا، آلموسٹ انہوں نے جو ہے نا اسرائیل کو گھیرا ہوا تھا۔ یہاں پر ایران کے پاس ایک موقع تھا، ایک چانس تھا کہ وہ اسرائیل پر یہاں پر براہ راست اٹیک کر لیتا۔ تو جب اٹیک کرتا تو اسرائیل جو ہے وہ بری طرح پھنس جاتا اور دم دبا کے بھاگ جاتا، کیونکہ یہ یہودیوں کی نشانی ہے کہ ان پر اگر آپ تیز جاؤ گے، فاسٹ ان پر جاؤ گے تو وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ یہودی اور نصارہ جو ہیں یہ انتہا کے بزدل ہیں، لیکن جب آپ ان کو موقع دو گے، ان کو جب آپ موقع پرووائڈ کرو گے تو یہ آپ کو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہاں پر ایران کے پاس ایک بہت ہی شاندار موقع تھا، لیکن ایران جو ہے وہ لڑائی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں لڑائی کروں، لڑائی میں گھسنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ اسرائیل جب بھی فری ہوگا تو وہ ایک قدم آگے میری طرف بڑھائے گا، جو کہ اسرائیل نے ایک قدم جو ہے ایران کی طرف بڑھا دیا ہے۔ اب یہ آرٹیکل آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد جو ہے، یہی کام پاکستان بھی آلموسٹ کر رہا ہے، صرف بھڑکے مار رہا ہے۔ پاکستان نے کوئی بھی ابھی تک جارحانہ جو ہے نا، جسے رویہ کہتے ہیں، وہ اختیار نہیں کیا۔ ہمارے جو بالکل جو ہے نا ساتھ میں جو ہمارا دشمن ملک بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر ہمارے خلاف کانسپیریشن شروع ہے، سازشیں جو ہیں ہمارے اگینسٹ شروع ہیں، اور ہم یہاں پر جو ہے نا چلو اسلام آباد چلو، چلو لاہور چلو، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا ابھی تک پولیٹیکل جو نظام ہے وہ ہمارا سیٹ نہیں ہوا، اور جو ہمارا اہم کام تھا، جو اسٹریٹجیز تھی، وہ ہم نے ابھی تک بنائی نہیں ہے۔ تو یہی حال ہمارا بھی ہوگا، اور بہت جلد ان قریب جو ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، بہت جلد جو ہے ہندوستان کی فوجیں جو ہے آپ کو گلی محلے میں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ میری یقین مانیں، آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، آپ اس پر یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ویری سون آپ کو اس طرح کی اسٹریٹجیز ملیں گے، کیونکہ وہاں پر ہندوستان جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنا رہا ہے، اور پاکستان کون سی اسٹریٹجیز بنا رہا ہے، کون سی لیڈر کو کہاں پر جو ہے نا نیچا دکھانا ہے، کون سی لیڈر کو کنارے پر لگانا ہے، کہاں سے زیادہ پیسے بنانے ہیں، کہاں زیادہ کرپشن کرنی ہے، کہاں کس کو جو ہے نا مارنا ہے۔ ہمارے جہاد ہمارے ملک میں جو سٹارٹ ہے، اپنے ہی لوگوں پر ہمارا جہاد سٹارٹ ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے دشمن ملک کے لیے جو ہے نا کوئی اسٹریٹجیز پلاننگ نہیں کی ہے، جبکہ قرآن میں باقاعدہ جہاد کا ذکر ہے۔ ان حالات میں جہاد آپ پر لازم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جہاں پر آپ پر جنگ لازم ہوتی ہے، وہاں پر جارحانہ جنگ کا حصہ بننا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔